آج بات کریں گے تحقیق کی ایک اصطلاح ہے جسے کہا جاتا ہے تخریج۔ اسے انگلش میں کریکشن بھی کہتے ہیں اور انفیرنس ڈیڈکشن بھی کہتے ہیں۔ تخریج جو ہے یہ اس کا مادہ عربک ہے اور اس کا مطلب ہے نکالنا، باہر نکالنا یا خارج کرنا۔ اردو لغت میں اس کا مطلب ہے جی کہ مجازاً جو لکھا ہوا ہے مطلب یعنی لینا یا حاصل کرنا، اور نکالنا یا خارج کرنا یہ اردو لغت ڈکشنری جو ہے اردو فیروز اللغات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ڈکشنری انگلش کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے bringing into conformity with a standard، اور امینڈمنٹ ریکٹیفیکیشن یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ یہ اصطلاح جو ہے یہ تحقیق میں اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ دوران تحقیق جب کسی متن سے گزرتا ہے محقق تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اس کتاب کا مصنف یا جس نے وہ مدون کی ہے کتاب، جو تدوین کار ہے اس میں وہ ادھورے اشارے دے کر بات کو چھوڑ دیتا ہے اور اس میں حوالہ نہیں دیتا۔ مثلا اگر کوئی فقہ کی کتاب ہے یا اسلامی ریسرچ ہے تو اس میں وہ کسی آیت کا کوئی ٹکڑا یا حدیث کا کوئی ایک لفظ یا تاریخی واقعے کی طرف کوئی ایک چیز لکھ کر وہ آگے گزر جائے گا اور مکمل حوالہ جو ہے اس کا وہ نہیں دے گا، حوالے کے بغیر وہ بات کر لے گا۔ اپنی جو بھی وہ جس کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے وہ اپنی بات کو فروٹفل بنانے کے لیے، اتھینٹک بنانے کے لیے وہ اس بات کو کر دیتا ہے، لیکن حوالہ وہ جان بوجھ کر نہیں لکھتا یا وہ لکھنا بھول جاتا ہے، جو بھی اس کی انٹینشن۔ محقق کا چونکہ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹیکسٹ کے اندر وہ تبدیلی نہیں کر سکتا، لہذا وہ اس کی نشاندہی کرے گا، اور نشاندہی کے لیے وہ یہ کرے گا کہ اس لفظ کا یا اس الفاظ کے ٹکڑے کا یا اس فریز کا وہ حقیقی جو منبع ہے وہ لکھ دے گا، اس کی جو سند ہے وہ ساتھ درج کر دے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ اگر آپ ادبی اس میں بات کریں تو مثلاً کسی مصنف کا حوالہ دے دینا، حوالے کے بغیر اس کا نام لکھ دینا یا کوئی شعر کا ایک ٹکڑا لکھ دینا یا پورا شعر درج کر دینا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یعنی جو ادھوری ہو، جس میں پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ کس کی ہے، اس کا جو محقق ہے اس چیز کا وہ حوالہ دے گا اور اس کو وہ لکھ دے گا کہ کسی ادھوری چیز کو سند کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حاشیے میں لکھ دے گا، اسے کہا جاتا ہے تخریجی حاشیہ۔ اچھا، اس کا جو افادیت اور اہمیت ہے وہ کیوں ہے؟ تو پہلے میں سب سے پہلے آپ کو اس کی ایک مثال لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شعر ہے شیخ ظہور الدین حاتم کا کہ رحمت حق سے نہیں کوئی امید، رحمت حق سے نہیں کوئی نا امید، دیکھ لے لا تکنا تو قرآن میں۔ اب لا تکنا تو قرآن میں دیکھ لے، یہ ایک پوری آیت ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اب اس نے تو صرف لا تکنا تو یہ دو لفظ اس نے دیکھ لیے تو، لیکن اس نے حوالہ نہیں دیا کہ قرآن میں دیکھ لیں۔ اب کہاں پہ دیکھ لیں؟ محقق جو ہے وہ پوری آیت کا کہاں سے لی گئی ہے، کس صورت سے لی گئی ہے، کس پارے میں ہے، وہ اس کو درج کر دے گا۔ اسی طریقے سے اس کی جو افادیت کے اوپر اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ متن کی جو صحت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو ٹیکسٹ ہے کچھ اشارے اس میں دے دیے گئے ہیں، لیکن باوجود جو مصنف تھا اس نے اس کو تفصیل سے نہیں لکھا اور اس کا حوالہ نہیں دیا، تو اب یہ حوالہ دے گا تو متن کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی۔
پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ متن میں کوئی غلطیاں رہ جاتی ہیں، کوئی چیز ادھوری وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا مصنف، لیکن کسی وجہ سے وہ ادھوری رہ گئی تو اس کو مکمل کر کے ساتھ ساتھ لکھ دے گا، تو متن کی تصحیح بھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مطالعہ بینی کی عادت، یعنی محقق جو ہے وہ پڑھنے والے کو سرسری گزار نہیں دے گا، بلکہ وہ حاشیے میں وہ چیزیں بھی وضاحت کرے گا، تو جو پڑھنے والا ہے وہ ریڈنگ کی طرف آئے گا، ریڈنگ ہیبٹ اس کی ہوگی، زیادہ ہوگی، اور وہ ریسرچ کی طرف رجوع کرے گا۔ اور مصنف یا شاعر جو بھی کتاب کا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی معلومات جو ہے وہ ادھوری ہیں تو ان کو بھی وہ مکمل کر دے گا، تو جو بھی ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کی شرائط جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ متن میں دیے گئے شعر یا جو نثر پارے ہیں ان کا پتہ لگانا، متن میں اشعار اور نثر پاروں کی مدد سے متن کو ٹھیک کرنا، اور پھر بغیر حوالے کے اگر کسی کا شعر دیا گیا ہے تو اس شعر کے شاعر کا یا اس ٹکڑے کے مصنف کا بیان کر دینا، لکھ دینا کہ کون ہے۔ پھر متن میں جو تنویع ہے یا جو استعارے استعمال کیے گئے ہیں ان کی طرف اشارہ کر دینا اور لکھ دینا کہ یہ اصل میں فلاں واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سونی کا گھڑا اگر استعمال ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک نیا پڑھنے والا اسے نہیں پتا کہ سونی کون تھی، جناب میں ڈوب کے مر گئی تھی اور کچے گھڑے پہ اس نے سفر کیا تھا، تو وہ پوری اس کو وہ لکھنا پڑے گا، حوالہ وہ اس کے اندر لکھ دے گا۔ متن کی جو غلطیاں ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا، مصنف کے متن کے کسی بیان پر تبصرہ کرنا، یعنی اگر کوئی چیز اس سے لگ رہی ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں لکھی تو وہ اس کے اوپر تبصرہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ متن میں شامل جو غزل ہے یا نثری دوسری تصنیفات ہیں ان میں اگر کوئی سنین غلط لکھے گئے ہیں، یہ غلط لکھے گئے ہیں، جگہیں غلط لکھی گئی ہیں، تو ان کو بھی وہ درست کرے گا۔ تو اس طرح سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس تخریجی عمل کے ذریعے متن کو درست کر دیا جائے گا۔ اور